ہم آپ کو انڈس کوئن جو جہاز ہے دکھاتے ہیں اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے. تو کیمرہ مین میرے ساتھ آئے تو میں آپ کو دکھا چلوں. یہ ہے جی اس کا ویو, ٹھیک ہے نا. یہ ہے باہر, یہ سینٹر ہے, یہ سینٹر ہے اور اس کے اوپر بھی لوگ سوار ہوتے تھے. یہ اس کا وہ منظر تھا جب جہاز چلتا تھا تو یہاں پہ پائلٹ ٹھہرا ہوا ہوتا تھا جو وہاں کے بتاتا تھا کہ پانی کتنا گہرا ہے کتنا نہیں. تو اس کے علاوہ یہاں اب ہمیں راستہ ہے نیچے اترنے کا. اب یہ اس کا ہے دوسرا روم, یہ نیچے والا پورشن ہے. اب ایسے ہی ہم اس طرف آ رہے ہیں تو یہ ہے جی انجن روم. اس انجن روم کے بارے میں ابھی بھی جو پائلٹ ہے اللہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے یہ اصلی حالت میں اور چلتی حالت میں موجود ہے. اس کو اگر ریپیئر کر کے چلایا جائے تو یہ چلنے کے لیے تیار ہے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت بڑی مشینری ہے جہاز کی, جو جب اپنے دور میں چلتا ہوگا تو کیا ماحول ہوتا ہوگا. پھر اس کے علاوہ جی یہ ہے تھرڈ فلور, نیچے بالکل نچلے والا حصہ جو تقریباً پانی کے اندر ہی رہتا تھا. تو اب یہ ہے جی ان کے کمرے. یہ کمرے ہوا کرتے تھے جہاں خاص لوگ یا ریاست کے والی بیٹھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. یہ ایک پورشن ہو گیا جو اسپیشل ان کے لیے مختص ہوتا تھا. اب ہم یہ دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی کمرہ ہوا کرتا تھا جہاں پر لوگ بیٹھتے تھے اور یہ اوپن ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک جہاز کا حصہ ہے جو ابھی تک موجود ہے. اور یہ اس کا جنریٹر ہے جو جنریٹر کام کرتا تھا اور جہاز چلتا تھا. جو اسپیشل سیٹ ہوتی تھی, جو اسپیشل یعنی اچھا جس کو ہم کہتے ہیں اے کلاس, یہ وہ ہوتی تھی جہاز کی. اور لوگوں کی اسے ابھی بھی جہاز سے یادیں وابستہ ہیں. لیکن اب اس کی خستہ حالی دیکھ کر جیسے یہ خستہ ہمارا دل بھی ایسے ہی رونا آتا ہے. اس کے علاوہ شروع میں نواب بہاولپور نے اپنی سیر و تفریح کے لیے رکھا ہوا تھا. تو یہ ایک تاریخی ورثہ ہے اور ہم اپنے ورثے کے دشمن ہیں. ہم نہیں سنبھال پا رہے, ہم اس کو نہیں چلا پا رہے. تو حکومت اتنی نادر ایک روزگار کو, ایک نادر ورثہ کو ضائع کر رہی ہے. ہمارا ایک مطالبہ ہے, اس کی تزئین آرائش کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر اس پہ لگا دیا جائے تو یہ ایک بہترین قسم کا پکنک پوائنٹ بن سکتا ہے. یہ بھی ایک جہاز کا حصہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ جی اب اندر سے اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں. کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا جب یہ جہاز اپنی دریائے سندھ کی روانی میں چلتا ہوگا. تو حکومت سے ہم یہی مطالبہ کر سکتے ہیں. اب آپ کو دکھاتے ہیں. اب یہ میرے دائیں ہاتھ پہ کشتی ہے, یہ ضائع ہوئی پڑی ہے. اس کے علاوہ دوسری طرف ایک اور جہاز بھی ٹھہرا ہوا ہے. یہ جو جہاز ہے یہ جب پل نہیں تھی غازی گھاٹ کی, یہ اس وقت آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا. راجن پور, جام پور, ڈیرہ غازی خان, لودھنا تک یہ جہاز چلتا تھا. یہ مشینری ضائع ہو رہی ہے. تو ہمارا تو حکومت سے ہی مطالبہ ہے کہ اس کو توجہ دی جائے اور اس نادر ورثہ کو, نابغہ روزگار کو عوام کی سہولت کے لیے بنایا جائے. ہمارا تو مطالبہ ہے. اب میں اپنے کیمرہ مین کو عرض کروں گا کہ یہاں سے ہمیں جہاز کا پورا ویو دکھائیں. یہ دیکھیں ناظرین, اب اوپر اس جہاز کو چلانے کے لیے وہ جہاں پائلٹ ٹھہرتا تھا وہ حصہ ہے. اب اس حصے کے پیچھے بھی سینکڑوں تعداد میں سواریاں ہوتی تھی جس میں سفر کرتے تھے. تو اس وقت بھی بہت پیاری ہوا چل رہی ہے, بڑا اچھا ماحول ہے. تو اس وقت دریا کے اندر تو کیا ماحول ہوتا ہوگا. تو اس حوالے پہ حکومت سے پھر بار بار ہمارا یہ راجن پور نیوز کے توسط سے مطالبہ ہے کہ اس کی تزئین آرائش کی جائے, اس کو کوئی کارآمد چیز بنایا جائے اور اس ورثے کو سنبھالا جائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ساجد قریشی. آج ہماری ٹیم راجن پور نیوز کی پہنچی انڈس کوئن جو ایک مشہور بحری جہاز ہے اس حوالے سے. اس حوالے سے ہم نے سب سے پہلے بڑی تلاش اور بسیار کے بعد اس کے پائلٹ کو تلاش کیا جو اس جہاز کو چلاتا رہا ہے. تو ناظرین بلا توقف سے ہم چلتے ہیں اس جہاز کے پائلٹ کے پاس اور آپ سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حج صاحب تڑنا گیا اللہ
یہ ہیں جی اللہ ڈیتا صاحب. اللہ ڈیتا صاحب ساکوں اے دسو اے جہاز پہلے پہلے کتھوں آیا ہا تے کون ہی کو گھنتے آیا تے ہن سفر کیا ہوندا؟ یہ جہاز پہلے پہلے آیا کراچی کنوں ادو اساں والے بے پہلا تھا گھن اوہے آیا جڑا صبح سات خرید کیتا یہ پتہ نہیں کتنے نہ خرید کیتا صبح سات کا جڑا وہ گھن آیا ہاں سی اتنے کھڑا رہ گیا بڑا وہ 25 روپئے تنخواہ دینا مہینے دی کھڑا تھیا وہ اتنے کھڑے رہ گئے انہیں بعد والا وہ وصال پا گیا انہیں بعد والا ایک پوترا ہوندا وہ ڈاڈے پوترا ہا کئی 95 تو ان کی گھر والی ہے 95 ان کی گھر والی ہے ہاں سی وہ ڈاڈے پوترا جڑا سارا کلا رکھ گیا وہ بڑا 2.5 لاکھ دے وچ وہ خرید کر آیا حکومت کی تھا تیرا بچہ جی حکومت کی تھا والا جہاز چلتا رہ گیا اندے اتنے 4 نے پہلے ٹکٹ تھی 4 نے بدی 2 روپئے تک تھی گئی یہ 2 روپئے تک تھی گئی ٹکٹ جہاز بند تھی گئی مدت گزر گئی ہاں سی. اللہ ڈیتا صاحب ہم آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جہاز کوٹ مٹھن سے اس کا سفر اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں. یہ سب سے چلتا 10 بجے 1.5 گھنٹے میں چاچن شریف پہنچ وینا جتنا چکر باہر لا 10 میلا 20 میلا 30 میلا چکر کاٹے 1.5 گھنٹے اتنے پہنچ ونیا ان بعد والا اتوں 2 بجے والا اصل روانہ تھے سوارے چاہتے والا اتنے 4 بجے والا اتنے پہنچ ونیا. اللہ ڈیتا صاحب جو جہاز کے پائلٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جہاز جب ہم خود ان کے یہ پائلٹ ہیں بھی 4 آنے کرایہ ہوتا تھا تو بڑھتے بڑھتے جب اس کا کرایہ 2 روپے پر پہنچا تو پھر اس وقت یہ جہاز بند ہو گیا. تو یہ بڑی تاریخی باتیں ہیں. تو الحمدللہ. اور اس وقت اللہ ڈیتا صاحب کو میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 90 ایئر یعنی 90 سال کے ہیں اور ماشاءاللہ حساش بشاش کیونکہ وہ خوراکیں اور تھی یہ خوراکیں اور اللہ ڈیتا صاحب کو اے دسو تو ماشاءاللہ ہی جہاز دے پائلٹ رہ گئے وے تو الحمدللہ اللہ شکر ہے تو تاری جڑی عمر ہے ہی ٹائم 90 سال ہے 90 ایئر وہ بہت بڑا عرصہ ہے تو بہت نشیب و فراز ڈٹھے سگو ہی والے دسو ہی جہاز دے وچ تو کتنا عرصہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں؟ اچھا دی 18 سال تک کچے رہ گئے ہوں دے بعد سا کو پکا کیتے ہیں بڑا پوری عمر کی تھے 25 سال تک بڑا اصا کو پینشن ملی ہے پہلے پینشن حقدار کہنا تھے ہوں اللہ کا شکر ہے سب کو پینشن ملتی پی ہے. 18 سال یہ کہتے ہیں ہم کچے ملازم رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں پکا کیا گیا اس کے بعد اللہ ڈیتا صاحب نے یہاں پر اس جہاز پر دوران ڈیوٹی ریٹائرمنٹ ہوئے اور ان کو پینشن ملی. اچھا سے سب کو یہ دسو یہ جہاز جڑا ہے یہ ملکیت کہنا؟ ملکیت صبح صادق دی ملکیت ہو دی ہے ان کے بعد والا وہ وصال پا گیا بڑا آیا ہوں پوتری ڈاڈے پوت ان کی 94 تک گھر والی ہوں 94 گھر والی تیرا ہوں دے بعد والا آیا ہوں پوتر ڈاڈے پوترا بڑا سارا کلا رکھ گیا وہی محل ماڑھانی دیا ہوں محل ماڑھانی دے سمایت یہ 2.5 لاکھ دے جو سارا کلا رکھ خرید کر آیا یہ والا تھی گیا سرکاری بڑا چلتا رہ گیا ان کے بعد 4 ٹکٹ ہے 4 ٹکٹ بدی 2 روپئے تک تھی ٹکٹ بڑا جہازی بند تھی گئی بڑا عمر 60-50 سال تک چلتا رہ گیا 60 سال. اچھا ناظرین اس وقت ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں انڈس کوئن جہاز پہ اور یہ بہت تاریخی اثاثہ ہے اس وقت اور اس حوالے سے ہمارے پاس یعنی ایک قسمت کی بات ہے کہ جہاں کے پائلٹ بھی ہمیں بڑی مشکل سے تلاش کے بعد ملے ہیں. تو ان سے ہمارا اگلا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو جہاز ہے اس کے اندر مال مویشی کے علاوہ اور کیا کیا لوڈ کیا جاتا تھا؟ مال مویشی اٹھ گھوڑے ٹریکٹر ٹرالیاں بس نہ چل سکتی جو چھت اچھی نہ بس باقی گڈی گھوڑے بندے اصل بندے 400 بندہ ہوا 500 بندہ رکھ کوئی شکل سارے چاہیے وے ہوتے پار ہاں شہر کا شہر چاہیے ونوا. بالکل جی 400 سے 500 کی تعداد میں لوگوں کو اٹھانے والا یہ ایک تاریخی جہاز ہے جو اس وقت میرے خیال میں حکومت کی توجہ کی نہ ہونے کی وجہ سے کھنڈرات کا شکار ہو چکا ہے. تو راجن پور کوٹ مٹھن کی عوام اس وقت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کی کوئی تزئین آرائش کر کے اس کو کوئی ایسا پوائنٹ بنا دیا جائے جس سے حکومت کو بھی انکم ہو جائے اور شہریوں کو بھی ایک خوشگوار احساس ہو بھی ایک ہمارا اثاثہ ہے ایک ہماری ایک تاریخ ہے اور تاریخی ورثہ ہے اس حوالے سے بھی روشناس کرایا جا سکے لوگوں کو بھی پتہ چل سکے. تو اس حوالے سے ہم صرف یہی جاننے کے لیے اور یہی راجن پور نیوز کی کوشش ہے کہ ایسی جو نوادرات ہیں ایسے جو نادر شاہکار ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. اللہ ڈیتا صاحب کو اے دسو خواجہ صاحب دا تے نواب بہاولپور صوبہ صادق دا آپس سے جو پیار تعلق کیویں آ؟
ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਦਕ ਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਤੇ ਸਿਆਲਾ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਏ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖੇ ਕੌਣ ਆਖੇ ਸਾਦਕ ਖਲੀਫੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ, ساری رات گزر گئی. چلو چول دے بیٹھا رہ گئے. فجر کو نہیں تھی لمبان والا تھے. وہ کہ کون آئے آخری صادق. وہ کہ خواجہ غلام فرید بھیجت کیوں کو بھی لے ہی خود آوانے میں ہاں آج دا کی مرید ہوتے میں کتنا بات ہے یار چرا آخر جا یار پیر کو تو نیندرے وہ پیچھے بلے آئے تھے وہ دروازے بیٹھا رہ گئے ہاں وہ سکھ کو تھے دروازے بیٹھے رہ گئے. ہاں دا بادشاہ جیسا ویسا بندہ تو کہنا. خواجہ غلام فرید سے محبت کا عشق کا اظہار صوبہ صادق ریاست آف بہاولپور کے بادشاہ کا والی ریاست کا اتنا پیار تھا. اگر وہ ملنے کے لیے آئے تو خلیفہ نے کہا ابھی آپ ٹھہرے تو وہ سردی کے اندر باہر دروازے پر رات گزار دے. یہ وہ پیار تھا, یہ وہ عقیدت تھی, یہ وہ محبت تھی صوبہ صادق نواب آف بہاولپور کی خواجہ غلام فرید صاحب کے ساتھ. اللہ صاحب کو اے ڈسے سو صوبہ صادق ریاست آف بہاولپور والے بہاولپور اے جہاز انڈس کوئن کیڑی وجہ کے گھنتے آیا ذاتی مقاصد واسطے ہے یا عوام واسطے گھنتے آیا ہی بارے ساگو دسو. اپنی سیر واسطے گھلایا اپنے خواجہ غلام فرید امدیان ہی آن باندھیان کھڑا رہنا اتھائی دیہاتی کندھی دے اتھے میری بیٹا پیر اسے آن باسے. چاچڑا شریف سے ایک ریلوے لائن بھی نواب آف بہاولپور نے بچھائی تھی جو صرف بندرگاہ تک آتی تھی جو جہاز میں سواری کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ اپنے ذاتی آسائش کے لیے سیر و تفریح کے لیے انہوں نے یہ جہاز خریدا تھا جو یہاں پہ چلتا تھا, اس کے بعد لوگوں کو کام آیا. اللہ صاحب کو اے دسے سو ہندے جڑا عملہ ہوندا ہندی صفائی دا ہندو دھومن دا کیا انظام ہوندا. برش مرندے دھوئے پوئندے سوڈا ہوندا وہ سٹے اتنے انہیں برش مرندے صفائی کرتے 4-5 خلاسی ہوندے اساں پائلٹ ہوندے اساں تو کام کرنے کرتے کام شام وہ کرتے تیرا بچہ کرا گھیرنا پگا گھیرنا ہر شاید اساں حکم لیا بھائی اساں ٹپا مارو وہ ٹپا مار دیں درا دے ہاں اساڑا حکم چلتا تیرا بچہ جیوے صفائی دفائی کرتے لوگ لتھا ونیا فجر کو بڑا آوے نا بڑا اتو بھارتے بڑا پار ونیو آ چاہتے بڑا ول ہوا دی صفائی کرے نا خلاسی یا خیر. اللہ صاحب سگو اے دسے سو جی ویلے اے جہاز شروع صوبہ صادق صاحب ریاست بہاولپور گھنتے آئے ہیں ہندے وچ صفائی دا انتظام تے ہندی دیکھ بھال دا انتظام کیویں ہوندا ہندے آون کو پہلے کیا کیا چیزاں ہوندے جڑی تساں سگو دسے سو. وہی پہلے آمدا نا جی صبح آیا 4-5 خلاسی دے لگے کھڑے 5 روپے تنخواہ ہی انہیں دی جی صبح آمدا نہ ویا وڑے کو آخر میں آج صبح آمدا پہ وہیں صفائی کرے نا 4 روپے تک اتر لاوینا پھگاڑے لاوینا ہاں سی ان کی خوشبو ہوا بے بندے کو چڑھان لینا جڑے وہ باہر پیچھے ول ونیا بعد پیچھے بندے آوان لینا وہی ٹوال مار چڑھن لینا ایویں نہ چڑھن لینا اصل منع بھی باقی تو حکم کہنا جہاز کھڑا تھا دیہاتی کندھی دے اتنے کھڑا رہتا سارا ڈی ہوں صبح سات پابند تھا جو پیر خواجہ غلام فرید آیا تو وہیں کو صفائی کرے نا اتر پھگاڑو وینا آئینہ باہوے نا اتنے والا ولی بھی نا پیچھے. خواجہ صاحب جب ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے تو اس وقت صوبہ صادق والی ریاست اس کو عطر سے دھلوایا کرتا تھا. ناظرین یہ تھی خواجہ صاحب سے ان کی محبت عقیدت اور پیار. تو وہ کہتے ہیں اس جہاز میں اس دوران کسی کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی سوائے جہاز کے عملے کے. یعنی اس جہاز کو ان کی شخصیات کے ان کے خواجہ صاحب کی وجہ سے عطر سے پہلے اس کو دھویا جاتا تھا پھر وہ تشریف لاتے پھر ملاقات ہوتی تھی. اللہ صاحب جو تاریخی جہاز ہے تے نامور بزرگ خواجہ غلام فرید صحیح سرکار بھی ہی جہاز سے سفر کریں ہیں. ہاں جی سفر کی تو مخدوم صاحبان جڑے جمالتی والے تھے انہیں کی دعوت تیرا بچہ جی بڑا اون تیاری کی تو بیلی اساں ساگو جہاز جڑے پہلے کپتان ہوں لکمان تے جمعہ انہیں دا جواب ساڈا ایک موہنا انہیں نہ کرا ملئی وہاں کا جہاز میں گھیل میں سا ورنہ ہوا کہ یا تو گھیل میں صبح صادق کی بادشاہی تے کو ڈھک دے تھے کہ جہاز پھنس گیا تھا وہاں کا مانتی بیمار ہاں تیرا بچے وہ 4 بیٹھے وہ مئی 4 بیٹھی انگریزن ایک 2 آئے بندے 2 آئے صبح صادق بھی نال مئی انگریز بھی نال وہ 4 بیٹھی جہاز انہیں روانہ کیتا 3 گھنٹے دے وچ جمالتی والے پہنچ گیا جہاز 3 گھنٹے دے وچ سفر کی تو 3 گھنٹے جمالتی والے پہنچ گیا
तेरा बच्चा जी उठा वाला वो इंतजाम की खड़े खड़े तावलियाँ चढ़िया खड़े खड़े तक मखलूकात ही थाने दौड़ सुबह दौड़ ते ये वाला तले लथे उठाऊँ वाला हिंदे मूंढे दे उते सुबह साल मूंढे अचरक रखियो ने बीबी दे अचरक मूंढे दे रखियो ने असां जने 5 खड़ा थिया थे साढ़े अचरक रखियो ने मूंढे दे उते वाला वो खड़े चलो ने वो अपने घर पे गए तेरा बच्चा जी वे वाला 2 दिहाड़ी खड़े रह गयो से तीसरे दिहाड़ी वाला असां जहाज को इता से रवाना एक खान हा उठाऊंगा वो क्या मेरी दावत मंजूर करो वो क्या तेरी दावत मंजूर असां जहाज की धीम दू तू तो जहाज का पड़ा बना उठा बनाया घेर शेर बनाया जहाज का ये उठो घेरते जहाज जले उठेंगे 2 मील पास अगे तुर गए 3 मील बड़ा उठे जहाज वो खड़ा था उठे बड़ा वो जले चढ़िया लताई दे उते वहाँ किसी चोखे बंद हो वहाँ के धीरे धीरे लहे बन तले तू दबता करे न बाबे दे तो पूछते बंदे ही हाँ? देखिए जी हाँ। दावतें करनी बादशाहों की और पूछ रहे बंदे क्या बात। वो कि तू लहे बन तले वो तले लथा गया भजा छोड़ो आपने तो ट्रक माल दा हाँ पे करे वो हाथ अपना कलार करेगा हिदा सुबह सारा कलार रखा ऊँचा वाली तावली चढ़ाती सारा डेढ़ बना चलते रह गया मखलूक खमदी रहेगी पूरा तू रवाने तो चादर छड़ी पे से अलीदर साहब तुसां ने साडा हुण आखिरी सवाल ये है तुसां ही जहाज दे विच तुहाडी एक याद वाबस्ता है ते हुकूमत को तुसां ही हवाले नाल है कि जिंदगी दा अरसा गुजारे वे क्या पैगाम देना चाहते हो तो क्या होने को अपने आखण चाहते हो सब ये दसो असां ये आखण चाहूँ इनकी जिंदगी बनाओ ता बहावलपुर दा बादशाह हुंदा जहाज उनका जो इजाज खड़े था इनको बनाओ इनको जोड़ो इनका होटल लाओ हाँ सही बड़ा मच्छर तलन होटल बनें खूबसूरत इनको बनाओ तेरा बच्चा जी आशिक आवन मशूक आवन खावन भावें मिले 500 रुपये की प्लेट भावें मिले 1000 रुपये की प्लेट आशिक मशूक खा सकते तेरा बच्चा जी बिल्कुल जी माशाल्लाह इस उम्र में भी जिंदा दिली की बात है दिल होना चाहिए जवान तो उम्र की रखिया तो बहुत अच्छा खूबसूरत है। इनका कहने का मकसद ये है कि इस जहाज़ पर एक खूबसूरत पिकनिक पॉइंट बना दिया जाए जो जिससे हमारा एहसास भी महफूज हो जाएगा और लोगों का एक तफरीह का जो हमारे इलाके में वैसे तफरीह के नापैद हैं तो ये एक बहुत अच्छा पैगाम भी बन सकता है और लोगों के लिए खूबसूरत जगह भी बैठने के लिए बन सकती है। अभी भी लोग फैमिली की सूरत में यहाँ पर आते हैं लेकिन वो क्या ना बैठने की जगह है ना कोई सहूलत है ना कोई पानी की जगह है तो इसलिए लोग बस वैसे ही देख के चले जाते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत आला पिकनिक पॉइंट बन सकता है। इस पर अगर हुकूमत तवज्जो दे वज़ीर आला पंजाब वज़ीर इमरान खान और राजनपुर डीसी साहब से हम राजनपुर न्यूज़ की तवज्जो से मुतालबा करते हैं कि इस जहाज़ को एक पिकनिक पॉइंट बनाकर लोगों की तफरीह का सामान मुहैया किया जाए। नाजरीन ज़िंदा कौमें अपने असासों का हिफाजत के लिए बहुत मेहनत करती हैं जबकि हमारे पास असासे मौजूद हैं लेकिन हमारे पास वो देखने वाली नज़र नहीं है। ये वो असासा है जो हमें हमारी तारीख़ बताता है जो हमें बताता है हमारे आबा अजदाद की कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। तो मेरी हुकूमत से वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और ख़ास तौर से राजनपुर के तमाम बाशूर लोगों से अपील है इस इंडस क्वीन जो हमारा असासा है राजनपुर में हमारे पास और कुछ भी नहीं है। ये एक तफरीह का ऐसा सामान है जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को भी बता सकता है कि हमारा गुज़र-औक़ात हमारा तारीख़ हमारे कैसी थी। तो इस हवाले से हम तमाम लोगों से ख़ास तौर से जो इस मामले को कैंपेन चलाएं इस मामले को उठाएं इसको उजागर करें कि इस विरसे को बचाया जाए इसको तबाह ना होने दिया जाए इस पर तवज्जो दी जाए और इसको एक ऐसा खूबसूरत मॉडल बनाया जाए जो जिसे हम देख सकें। शफीक गोरी के साथ साजिद कुरैशी दरियाए सिंध इंडस क्वीन कोट मिठन।